مفتی صاحب فوراً اللہ تعالیٰ نماز کے بعد حکم دے رہا ہے کہ نیکی کا حکم دو، یعنی تم نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو. ذمہ داری یہ لگائی جا رہی ہے. یہ بہت بڑا موضوع بذات ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ تم نے نماز پڑھی، تم اللہ سے جڑ گئے، یعنی خالق سے جڑ گئے، اب تم مخلوق سے جڑ جاؤ. بالکل ارشاد. جی بڑی اہم بات ہے، اور اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عظیم حکم آیا، آپ نے فرمایا یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس پر یہاں بات نہیں ہو سکتی، لیکن ہم کچھ کرتے ہیں چند الفاظ. جی دیکھیں امت محمدیہ کا جو امتیاز ہے، جو فضیلت ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں میری فضیلت تمام انبیاء پر ہے اور میری امت کی فضیلت تمام امتوں پر ہے، وہ کسی کام کی وجہ سے ہے. اگر کوئی آدمی کرنل ہوتا ہے، وہ بریگیڈیئر بن جاتا ہے، بریگیڈیئر جنرل بن جاتا ہے، وہ کام کی وجہ سے بنتا ہے. اگر وہ کام نہیں کرے گا، اس کے وہ بیج اتار کے پھینک دیے جائیں گے، اس کو نیچے کر دیا جائے گا، ڈیموٹ کر دیا جائے گا، یہ فارغ کر دیا جائے گا. اللہ نے امت محمدیہ کو فضیلت خام خانی عطا فرمائی کسی کام پر، جو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم امر بالمعروف عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. پھر جیسے میں نے پیچھے کہا کہ اس کے بھی دو درجے ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ اقامت صلاۃ حکومت کو کیا کرنا ہے، عوام کو کیا کرنا ہے. اس میں بھی ہمیں دو کام امر بالمعروف. ایک درجہ ہے انفرادی، کہ مجھے اور انیق صاحب آپ کو، ہم نے جب کوئی کسی کو دیکھا کہ کوئی فرض چھوڑ رہا ہے دین کے فرائض میں، بندوں کے حقوق میں، اللہ کے حقوق میں، سچ ہے، دیانتداری ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یا بندوں کے حقوق پامال کر رہا ہے، تو ہم نے اس کو سمجھانا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، گناہ کر رہا ہے تو نہی عن المنکر کرنا ہے. ہر فرد پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی میں مسلمانوں کو یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لوگوں کو نصیحت وصیت کرتا رہے، یہ ختم نہ ہو جائے.